الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ تعالی ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے، اور جو کائنات کے اندر روشنی ہے یہ اللہ رب العالمین کے نور ہی سے ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور مراد نہیں ہے، اس کی دلیل اسی آیت کے اندر موجود ہے، مثل نورہ، اور اللہ رب العالمین کی لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو اس نور کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور مراد نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی رسول مکرم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نور ہے اس کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ حجاب کے پیچھے ہے، پردوں کے پیچھے ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم میں کھڑے ہو کر آپ نے 5 باتیں بیان فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سوتا نہیں ہے اور اس کے لائق بھی نہیں کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو نیچا کرتا ہے اور اسے اونچا کرتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے، اور اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ بھی، وہ چاہے زمین کی تہہ کے اندر موجود ہو، اللہ رب العالمین سے اوجھل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بصیر کے اندر یہی چیز موجود ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی بصارت کے اندر ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات موجود ہے، ہم موجود ہیں، کائنات کا نظام موجود ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نور نہیں ہے۔ اگر یہ ذاتی نور ہوتا تو پھر کائنات کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، سب چیز کیا ہو جاتی؟ وہ ختم ہو جاتی، جل جاتی۔ اور اسی طرح اس آیت کا ایک مفہوم کیا جاتا ہے ذو نورن، یعنی نور والا، جیسا کہ زید عدل کہا جاتا ہے کہ زید نے اتنا انصاف کیا کہ اس کی یہ صفت بن گئی کہ زید عدل، کہ زید سراپا انصاف ہے، کہ اب اس کے نام کے ساتھ ہی عدل لگ گیا۔ تو اسی طرح اللہ نورن کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ہمیشہ سے ہی نور ہے، اور اتنا نور ہے کہ اس کی ذات کے اندر یہ نور موجود ہے۔ اور یہی مفہوم مفسرین نے اس انداز کے اندر ادا کیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو کیا ہے؟ نور بخشا ہے، نور عطا کیا ہے۔ اور اس کی ایک صحیح جو وضاحت کرتے ہیں وہ شیخ عبد القادر ہیں، جنہوں نے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک شعر کے اندر جو ہے اس کی وضاحت اس انداز سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے رونق اور بستی ہے زمین اور آسمان کی، اس کی مدد نہ ہو تو سب چیز کیا ہے؟ ویران ہے، کوئی بھی چیز نہیں رہے گی۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کی رونق سے یہ کائنات کا سارا جو ہے نظام چل رہا ہے۔ تو یہ جو نور ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک حسی اور معنوی، اور یہاں پر دونوں نور مراد ہیں۔ حسی نور سے مراد وہ نور ہے کہ جو انسان محسوس کرتا ہے، اور اس کی بھی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ جو خود روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے، مثال کے طور پر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ کیا ہے؟ خود بھی روشن ہے اور اس کائنات کو بھی انہوں نے کیا ہے؟ روشن کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے حسن یا توانائی کی صورت کے اندر چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے، جیسے چہرے کا حسن کیا ہے؟ اس کا نور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ گھر کا کیا کہلاتے ہیں؟
نور کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یعنی دیگر چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیے تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کے اندر کیا ہے حسن اور خوبصورتی رکھ دی ہے۔ اور اسی طرح نور کی ایک قسم ہوتی ہے کہ ہر عضو کی وہ استعداد، وہ قوت، وہ طاقت کہ جس سے حیوان یا انسان کائنات میں پھیلے ہوئے نور کا ادراک کرتا ہے۔ یہ جو روشنی ہے ان کا بندہ ادراک کرتا ہے، وہ کیا ہے آنکھوں کی بینائی ہے۔ اور اسی طرح ہر عضو کی الگ الگ ذائقے ہیں، الگ الگ چکھنے کی، یعنی اللہ رب العالمین نے زبان کو چکھنے کی صلاحیت دی ہے، کانوں کو سننے کا نور اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ تو یہ ہر ایک کی الگ الگ اللہ رب العالمین نے کیا ہے ہر عضو کو رب العالمین نے ایک خاص اس کو ودیعت کر دی ہے، صفت کہ جس کے ذریعے سے وہ کائنات کے اندر موجود چیزیں اس کا نور اس کو وہ محسوس کرتا ہے۔ اب یہ آنکھیں نہ ہوں تو انسان کیا دیکھ سکتا ہے کہ کیا چیز روشن ہے، کیا چیز روشن نہیں ہے؟ یہ آنکھوں سے ہی ہم اس چیز کا کیا ہے ادراک کر پاتے ہیں۔ تو یہ حسی جو نور ہے یہ مراد ہے۔ اور معنوی نور اس سے مراد کیا ہے اللہ رب العالمین کی ہدایت، کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گمراہی کو ختم کر کے رب العالمین ہدایت انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ کس ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا کی ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ذریعے سے۔ اور قرآن کریم کے کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اور دیگر آیات موجود ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس نور ہدایت کا تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح اس سے مراد وہ نور بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر شروع سے ہی رکھ دیا ہے، کہ جب وہ حق بات کو سنتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور یہ شروع سے اس کے دل کے اندر کیا ہے موجود ہوتی ہے۔ اور جس کے دل کے اندر یہ نور موجود نہیں ہوتا، پھر آپ جتنے بھی انبیاء ان کے سامنے لے کر آ جائیں، جتنی بھی آیات لے کر آ جائیں، جتنے بھی واعظ و نصیحت لے کر آ جائیں، جتنی بھی چیزیں جس سے انسان نصیحت پکڑ سکتا ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیں گے، جب اندر اللہ رب العالمین نے روشنی دل میں نہیں رکھی تو کبھی بھی اس کو وہ فائدہ نہیں دیتے۔ اور دیکھیں اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، انبیاء سے زیادہ مخلص دعوت کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، اخلاص بھی ہے ان کی دعوت کے اندر، اسلوب بھی ان کو سارے طریقے آتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کافر لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو مطلب کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر وہ ہدایت روشنی نہیں رکھی۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے دین اسلام پر اللہ رب العالمین اس کی پیدائش کرتے ہیں، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک بیان فرمائی کہ کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ بکری نے کوئی بچہ جنم دیا ہو اور وہ اس کا کان کٹا ہوا ہو؟ نہیں ہوتا، وہ کیا ہے بعد میں لوگ اس کے کان کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو اس کو پوری خلقت کے ساتھ اس کائنات کے اندر لے کر آتے ہیں، لیکن کیا ہے لوگ ان کے کان کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو تو دین پر یہاں پر بھیجا، فطرت پر بھیجا، لیکن وہ معاشرے میں رہتا ہوا معاشرے کے آثار کو قبول کرتا ہے، معاشرے کے ماحول کو قبول کرتا ہوا وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، حق تسلیم نہیں کرتا، وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اصل اس کی ولادت جس چیز پر ہوئی تھی فطرت پر، اس چیز کو وہ انسان کیا ہے ترک کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین جب جس انسان سے یہ چیز صلاحیت چھین لیں تو یاد رکھیں پھر اس کو کوئی بندہ بھی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہوتے ہیں لیکن ان سے وہ سمجھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہوتے ہیں لیکن سنتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر کون سا نور مراد ہے؟ اس آیت کے اندر نور ہدایت مراد ہے۔ یہ باقی جو حصی نور ہیں یہ مراد نہیں، اگرچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نور ہدایت کے اندر وہ سارے نور بھی داخل ہیں، لیکن اصل کیا ہے نور ہدایت مراد ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس سے پہلی آیت کہ ہم نے تم پر آیات بینات نازل کی،
اس کی وجہ کیا تھی؟ موعظۃ للمتقین۔ پھر اسی طرح اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کے اختتام کے اندر یہ بات بھی آگے آئے گی کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت مقرر ہی نہیں کی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر امام طبری رحمہ اللہ نے یہ بیان بھی کی ہے ان سے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تفسیر کی ہے کہ ہادی اہل السماوات والارض، کہ یہاں سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہ آسمان و زمین کے لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، تو یعنی نور ہدایت ہی مراد ہے۔ اور اسی کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی راجح قرار دیا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے، کہ یہاں پر اس آیت سے مراد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جس نور کی اس آیت کے اندر مثال بیان کر رہے ہیں وہ نور ہدایت ہے۔ وہ انشاءاللہ کل مثال ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں اس ہدایت کی نور کی مثال بیان فرمائی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔